اچھا اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. کیا حکم ہے مولوی صاحب؟ حکم کیا ہے؟ آپ کے ساتھی نے رابطہ کیا، ہم بھی تیار ہو کے آ گئے. ویسے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بہت انتظار کروایا آپ نے. ابھی آپ 2 منٹ ابھی انتظار کیا، زیادہ تو انتظار نہیں کرا ہے، 2 منٹ تھے آپ. ابھی نہیں آئے. یہ وہ مولوی کس سے بات ہو رہی، سارا میں نے سنا. بہت اچھی آپ کی ڈبیٹ ہو رہی تھی. وہ آپ ہی کیا کے نام گروپ کا تھا ہے اس نا، کا؟ عادل ہو رہی تھی. وہ آپ ہی گروپ کا ہے، ساتھ نہیں ہی کا ہے. نہیں آپ ایک ہے نہیں نہیں، بھائی. کون تھے وہ؟ ہاں وہ تو آپ ایک ہی ہے بھائی. بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی آپ کی. اچھی بات ہے. جی سر، حکم کریں بھائی. اور سنائیں. اور بھائی کسی اصول پہ بات کریں گے، اصل اصلی میں باتوں پہ، یا صرف فرعیات پہ جائیں گے پھر؟ نہیں نہیں، اصول ہو دونوں کے لیے اصول ہو، شرائط ہو، یہ اچھی بات ہے. کوئی بات نہیں، بسم اللہ کریں. کیا صبح بات کرنا چاہتے 1 گھنٹہ 27 منٹ میں نے ایک بھی کتاب نہیں کھولی، اور آپ نے پتہ نہیں کتنی روایت پڑھ دی. ہیں؟ ٹھیک. تو کوئی ترتیب ہو کتابوں کا، جب وقت آئے تب کتابیں کھولے، ہم. جب کتابوں کا وقت نہ ہو فی الحال نہ کھولے. یہ طریقہ بہتر رہے تو گا. میرے پاس جو ہے نا، میرا علم محدود ہے. اگر مطلب سامنے ہے، کتاب سے ہے، تو میں اس کو اچھی طرح سے بیان کر سکتا ہوں. اگر وہ کتاب سامنے نہ ہو نا، تو پھر اس کو نقل کرنے میں خطا ہو جاتی ہے، میں بھول جاتا ہوں، آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اور سننے والوں کے لیے بھی یہ زیادہ مفید ہے. اگر کتاب سامنے ہے تو ان کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ مولوی صحیح کہہ رہا ہے. ویسے آپ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ شیعہ تقیہ کرتے ہیں، شیعہ جھوٹ بولتا ہے نا. جب ہم بخاری مسلم دکھاتے ہیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ بھی ہے. صحیح ہے نا چانڈیو صاحب؟ آپ تکیہ نہیں کرتے کیا؟ فی الحال تو آپ سے تقیہ تو نہیں کر رہا نا، تو کبھی ضرورت پڑے تو کرتے ہیں، لیکن فی الحال آپ سے کیوں تقیہ کر نہیں رہے کریں ہیں؟ گے. جی تو بات شروع کرتے. ہاں. آپ کا کیا شوق ہے، کہاں سے شروع کریں؟ ابو بکر کی خلافت سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے. ہاں. آپ کو کیا اعتراض ہے خلافت پہ؟ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا، جانشین نہیں بنایا. تم کہتے ہو جانشین ہے. اس سے بڑا دین میں کیا بدعت کس نے کہ کسی بنایا شخص آپ کو کو؟ اللہ نے جانشین نہیں کس نے بنایا، رسول بنایا صلی اللہ علیہ خلیفہ؟ وسلم نے نہیں بنایا. تم نے سیاست کی وجہ سے اس کو خلیفہ بنا دیا. یہ یہ بدعت کس اسی نے کو بنایا کہتے ہیں ابو نا. بکر صدیق کو خلیفہ؟ جی جی، پھر کس نے بنایا؟ اس نے خود بنایا. صحابہ نے کہا کہ دنیا والے سیاست کی وجہ سے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بنایا نا، صحابہ نے بنایا دنیا اس کو. والوں نے بنا دیا آپ کو خلیفہ؟ جی، آپ کیا کہتے ہیں، کس نے بنایا اس کو؟ آپ کہہ رہے ہیں نا بنا لیا. جب بنا لیا تو دنیا نے بنا لیا، خلیفہ تو بن گیا، بھی کیا بات کرے؟ تو یہ عرض یہ ہے نا کہ اگر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا، دنیا والوں نے بنایا، تو پھر اس کی خلافت شرعی نہیں ہے. شرعی وہی ہے جس کو اللہ بناتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بناتے ہیں. اگر اس کی خلافت اللہ رسول کی جانب سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا والوں کی جانب سے ہے، تو اس کی خلافت شرعی نہیں ہے. شرعی خلافت وہی ہوگی جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ بنا دیں. خلیفہ کس کو بولتے ہیں؟ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین. جب جانشین بنایا ہی نہیں ہے پیغمبر نے، تو کیسے اس کا جانشین کہلا سکتا ہے؟ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتھارٹی، یہ اختیار دیا تھا صحابہ کو کہ تم، میں تعین نہیں کرتا، تم میرا جانشین بنا دو، اگر کوئی ایسی چیز ہے تو پھر ٹھیک ہے بھائی، پھر شرعی طریقہ ہے. لیکن یہ اتھارٹی بھی نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کو دنیا والوں نے بنا دیا ہے. تو پھر غیر شرعی بات اسی کو کہتے ہیں. غیر شرعی بات اسی کو کہتے ہیں کہ کتنی جلد شریعت کس بازی چیز کا آپ نام کر ہے؟ رہے ہیں. قرآن سنت. یہ قرآن سنت اصول میں اس کی خلافت نہیں ہے، سیاست کی وجہ سے وہ خلیفہ بن گیا. جی سر. جلد تو بازی کر رہے ہیں نا، ترتیب سے ہاں. چلیں. آپ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پہ بات کریں گے. میں نے کہا بھائی حضرت ابو بکر صدیق کو کس نے خلیفہ بنایا؟ آپ نے بولا لوگوں نے بنا لیا، سیاست سے بن گئے، بنا دیا لوگوں نے. جب بن گئے ابھی بات کیا کرنی ہے؟ تو آپ کہہ رہے خلافت ہیں غیر بن گئے. شرعی ہے نا. میرے پاس یہ بات یہ ہے کہ کپڑا اس کی ہے، میری خلافت غیر بات شرعی سنیں ہے. نا، میری بات تو سنیں نا، میری بات ہاں. سنیں. میرے پاس یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ابھی میں کہتا ہوں الحمدللہ، اللہ کا احسان، اللہ نے مجھے یہ بات عطا کیا. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو نہیں، اللہ نے تھوڑا ہی دیا، آپ نے تو دکان سے خریدا ہے. یہ بھی کوئی بحث ہے؟ میرے گیا نا، یہ کپڑا میرا پہنا ہوا ہے، بس اللہ نے مجھے دیا. آپ بھائی. کے تو خلیفہ اللہ بناتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ ہی بناتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے.
اللہ پاک ہی خلیفہ بناتے ہیں. آپ خود بول رہے ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہو گئے, لوگوں نے کیا, بند تو گئے نا, اب کیا بیٹھے؟ او بھائی مسلمہ کذاب کو بھی اللہ نے نبی نہیں بنایا. اس نے نبوت کا ادعا کیا ہے اور لوگوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ہمارا نبی ہے, تو وہ اللہ کا نبی نہیں ہے, وہ جھوٹا ہے. کیونکہ مسلمہ کذاب جو ہے نا, اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا. اب اس کو آپ بولتے ہیں خلیفہ. خلیفہ ہونے کے لیے فرق نہیں ہے. ہاں کیا آپ کہتے ہیں یہ خلیفہ؟ کب اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا بھائی؟ کوئی شرعی دلیل دے دو نا. یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. دیکھیں حسن صاحب, اب آپ کو میں خدا یاری کہوں, کیا نام ہے آپ کا ویسے؟ اللہ یاری. اللہ یاری نام کیا ہے ویسے؟ اللہ یاری نام ہے آپ کا, یہ حسن نام ہے؟ اللہ یاری نام ہے میرا. حسن نام ہے یاری؟ حسن اللہ یاری میرا نام ہے. بسم اللہ کریں. حسن صاحب, اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا مسئلہ نا, تو آپ کا یہ شروع سے آپ سنتے ہیں, اگر کہیں تو ترتیب کے ساتھ چلیں. دو چار سوالات کروں, آپ اس کے جوابات انشاءاللہ یہ بات یہ بالکل واضح ہو جائے گی. پہلے خلافت, آپ کو خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ کی کیا معنی ہے؟ تھوڑا ایک دو منٹ میں یہ تین چار سوالات کے آپ جواب دے دیں, پھر انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. سوال کا جواب یہ ہے, سب سے اختلافی مسئلہ یہی ہے ہمارے اور آپ کے درمیان کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جانشین کون ہے؟ جانشین کون ہے؟ آپ کہتے ہیں ان کا جانشین ابو بکر ہے, ہم کہتے ہیں امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے. تو کس کی جانشینی صحیح ہے؟ اسی کی جانشینی صحیح ہوگی جس کی جانشین, جس کو اللہ نے جانشین بنایا. خلافت کا مطلب جانشین. بالکل, خلیفہ کا مطلب جانشین. مطلب ہے خلیفہ کا مطلب جانشین. بالکل بالکل, خلیفہ کا مطلب جانشین. عربی زبان میں خلیفہ جانشین کو بولتے ہیں. اس کو پتہ ہی نہیں ہے جانشین. یہ علمی جانشین یا ہر لحاظ سے حکومت کی جانشین؟ ابھی بات کر رہے تھے مجھے. یعنی دونوں ہر لحاظ سے جو مسلمانوں کا امام ہوگا, جو مسلمانوں کا پیشوا ہوگا, جو مسلمانوں کا قائد ہوگا, علمی مسائل میں, سیاسی مسائل میں, عسکری مسائل میں, اقتصادی مسائل میں, اجتماعی مسائل میں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوگا, جس مسند پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اور ہر طرح سے مسلمانوں کی قیادت کرتے تھے, ان کے بعد قائد کون ہے, ان کے بعد رہبر رہنما کون ہے, لیڈر کون ہے. یہ مقام آپ کہتے ہیں ابو بکر, ہم کہتے ہیں نہیں, ابو بکر کی خلافت باطل ہے, علی علیہ الصلوۃ والسلام امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ ہیں. تو اس میں سے کس کی بات صحیح ہے؟ اسی کی بات صحیح ہوگی جس کی خلافت اللہ کی جانب سے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے. ابو بکر کی خلافت دنیا کی جانب سے ہے, امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت اللہ کی جانب سے ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے, ان دونوں میں بڑا فرق ہے, بڑا فرق ہے. ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے, تو اس کی خلافت شرعی کیسے ہوئی؟ جلد بازی کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی تو دلال کا میدان تھوڑا آگے آ رہا, پہلے کچھ سوالات کے جوابات دیں. اس کو بولتے ہیں کلین بولڈ. آپ نے کہا کہ خلیفہ کا مطلب جانشین, جانشین علمی حکومت, یعنی ہر لحاظ سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین ہے اس کو آپ کہتے ہیں خلیفہ. اس طرح ہے نا, آپ کس علمی بھی اور حکومت میں بھی. ٹھیک ہے, آپ ٹائم ضائع نہ کریں چانڈیو صاحب. آپ ابو بکر کی خلافت کی صحت کی دلیل ہمیں بتائیں. بات کرنے کا او بھائی صاحب, آپ ابو بکر کی خلافت اور سب کو پتہ ہے خلیفہ کس کو بولتے ہیں؟ خلیفہ, امام, پیشوا, قائد, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو کب کا مسئلہ حل ہو جاتا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے بتایا. ابھی دوسرا میرا سوال سنیں. خلیفہ جانشین علمی حکومت کے لحاظ دونوں اعتبار سے یہ جانشین ہے. ابھی آپ حضرت ابو بکر صدیق کی کون سی خلافت پہ اعتراض یعنی بحث کریں گے؟ حکومت والا یا علمی اعتبار سے بحث کریں گے؟ ہم نے عرض کیا, بھائی صاحب کو بات نہیں سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات میں ہیں, زندگی میں ہیں, دنیا میں ہیں, تو وہ مسلمانوں کے قائد ہے ہر لحاظ سے. ان کے بعد مسلمانوں کا پیشوا کون ہے؟ علمی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, اجتماعی لحاظ سے, معاشرے میں, اور اللہ آپ کا بھلا کرے عسکری لحاظ سے مسلمانوں کا قائد کون ہے, رہبر رہنما کون ہے. اس کو بولتے ہیں خلیفہ, اس کو بولتے ہیں امام, اس کو بولتے ہیں لیڈر, اس کو بولتے ہیں قائد. موقف ہمارا یہ ہے کہ آپ کے پاس ابو بکر کے خلافت کا کوئی دلیل نہیں ہے, غیر شرعی ہے. کیونکہ دلیل ہی نہیں ہے تو غیر شرعی ہے.
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام دلیل کی میں خلافت کی دلیل ہم بتاؤں سے گا، مانگو. بات کس سے کریں؟ دلیل نہیں ہے، دلیل میں بتاؤں گا، جلد بازی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ سنو پھر سنو. کتنا میں ابو اچھے ابو انداز سے بکر میں کی نے خلافت آپ کی کو کوئی آپ دلیل کی نہیں ہے. دعائی سے آپ کے ٹاپک کو حسن صاحب میری بات آپ کی پسند کا ٹاپک میں نے ایکسپٹ کیا، ٹھیک ہے، اسی پہ بھائی بات پنس کریں. گیا مولوی، ابھی پنس گیا سامعین کو بھائی، سمجھ لینے دے چاڑیا کہ صاحب پنس گیا. آخر یہ خلافت کا مسئلہ ہے کیا. کچھ ہماری بھی سنے، کچھ سامعین کو، اس کے بعد آپ جتنا بولیں گے، جب دلائل کا یہ میدان شروع ہوگا نا، آپ پھر بولنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی مسئلہ یہ ہوا خلیفہ ہر لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانشین کو آپ کہتے ہیں. پورا خلیفہ کون بناتا ہے؟ بھائی اللہ ہی بنائے گا. آپ مجھے بتائیں ابو بکر کی خلافت کی صحت کی دلیل کیا ہے؟ جلد کہ ابو بازی بکر نہ کی کریں نا. خلافت شرعی ہے، اس کی دلیل میں کیا آپ ہے؟ کو دلیل بتا بتاؤ. رہا ہوں، پہلے میں دیکھوں آپ کون سی دلیل مانگنا چاہتے ہیں. میں لکھ رہا ہوں، میں وہ آپ کو دلیل جو دوں بھی گا آپ کے نا. پاس دلیل ہے نا خلیفہ بھائی، کون بناتا ہے؟ جو بھی آپ کے پاس دلیل ہے بھائی، آپ کی اتنی مرضی، جلد بازی قرآن کیوں سے کر لاؤ، رہے ہیں؟ سنت سے اللہ لاؤ، پاک عقل بناتا سے ہے لاؤ، خلیفہ، ٹھیک ہے. جو بھی دلیل تم لاتے ہو کہ ہم کہتے ہیں اس شخص کی خلافت غیر شرعی ہے، آپ کہتے ہیں شرعی ہے، دلیل لے کے آؤ کہ اس کی خلافت کیسے صحیح ہے. بتا رہا جو بھی ہوں، دلیل بتا آپ رہا کی ہوں، مرضی، جلد دلیل بازی لے کے نہ آؤ، کریں. ہاں. دلیل لے کے خلیفہ آؤ. کون بناتا ہے؟ ہاں اللہ دلیل تم بناتا لے کے ہے. آؤ، تم دلیل لے کے آؤ. مجھے پتہ نہیں کہ خلیفہ کون بناتا ہے، میں اس کا میں گراؤنڈ ٹائم تو ضائع نہیں بنے کروں نا، گا. دلیل کون سی تھی مجھے آپ کو؟ نہیں مجھے میں آپ کے سوالات، آپ ابو بکر کی خلافت کی دلیل ہمیں بتاؤ، ٹائم ضائع نہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جلد کرو. بازی کیوں کر رہے ہو؟ حضرت اس ابو لیے کہ آپ کے بکر پاس دلیل صدیق نہیں ہے نا، آپ خلیفہ ٹائم ضائع بنے. کر رہے ہیں. آپ یہودیوں سے پوچھو، نصاروں سے پوچھو، ہندوؤں سے پوچھو، سکھوں سے پوچھو، مومنین سے پوچھو، مسلمانوں سے پوچھو، احناف سے پوچھو، حنابلہ سے پوچھو، دنیا کے کسی بھی انسان سے پوچھو، آپ کو کہے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے. ٹھیک ہے. ابھی مسئلہ یہ ہے، آپ اعتراض اس خلافت پہ کر رہے ہیں جو حکومت ملی، یا کوئی اور خلافت پہ اعتراض کر رہے ہیں. میں وہ آپ سے یہی ہے، پوچھنا یہی چاہتا عرض ہوں کہ وہ ظاہر ہو کہ سامعین سمجھ لیں. عرض یہی ہے میرے بھائی کہ دنیا جانتی ہے، نصارہ، یہود، مسلم، کافر، شیعہ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر نے خلافت کا ادعا کیا ہے اور خلافت اس کو ملی بھی ہے. ہاں عرض یہی ہے کہ اس کی خلافت غیر شرعی ہے، اس کی خلافت کی صحت کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ خلافت نص کے خلاف ہے. خلیفہ جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے وہ ایک اور ذات ہیں. تو آپ سے استدعا یہی ہے کہ میرے بھائی، دوسری تیسری دفعہ کے لیے عرض کرتے ہیں، اور اگر سمجھ نہیں آئے تو بار بار تکرار کریں گے، آپ ابو بکر کی خلافت کی صحت کی دلیل پیش کریں. ہم نہیں کہتے ابو بکر خلیفہ نہیں تھے، خلیفہ بنے تھے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں خلیفہ نص کے خلاف، اللہ کے دین پہ ظلم کرتے ہوئے، اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے اس نے خلافت کا ادعا کیا، غیر شرعی ہے. آپ کہتے ہیں شرعی ہے، شرعی ہونے کی دلیل پیش کریں. بسم اللہ. ابھی تھوڑی دیر میں نے آپ سے پہلے پوچھا خلیفہ کون بناتا ہے، بتاتا کا نہیں پوچھا، کون بناتا ہے؟ آپ نے کہا اللہ بناتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، آپ کہتے بنے مگر غیر شرعی طریقے سے. بنایا کس نے؟ آپ نے کہا کہ اللہ بناتا ہے، اللہ ہی نہیں بنایا، غیر شرعی طریقے سے. عجیب بات ہے. جی اللہ بناتا اس خلیفے کو جو واقعاً خلیفہ ہوتا ہے، اور جس کو اللہ نے نہیں بنایا، لوگوں نے بنایا ہے، وہ غیر شرعی طریقہ ہوتا ہے. ہمارے بھی یہ موقف ہے کہ اللہ نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا نہیں کس نے بنایا ہے، حضرت ابو بکر سیاست صدیق کی کو؟ وجہ سے لوگوں نے بتایا بنایا. دنیا میں لالچ کی وجہ سے بنایا، تو اسی لیے غیر شرعی ہے. کس نے اسی لیے بنایا؟ غیر شرعی کہ اللہ خلافت نے نہیں کون بنایا. دیتا ہے؟ پہلے آپ سے پوچھا، آپ نے کہا اللہ نے نہیں اللہ بنایا بھائی دیتا ابو ہے، بکر اللہ کو. بناتا ہے خلیفہ. اللہ اگر بناتا ہے تو دکھاؤ اللہ کہاں نے پہ اللہ نے آپ نے کہا خلیفہ کون بناتا ہے؟ عرض یہی ہے کہ اگر کون آپ بناتا ہے ادعا خلیفہ؟ کرتے ہیں کہ ابو بکر کو اللہ نے خلیفہ دکھائے تو ہمیں دکھاؤ کہاں پہ اس کو خلیفہ بنایا دعویٰ اللہ نے. ہمارا نہیں ہمیں بھی ہے. یہی کرتے ہیں نا یہ کہ آپ دکھاؤ اللہ نے سامعین کہا کو اس کو خلیفہ دھوکہ بنایا. دے رہے ہیں. وہ آیت دکھاؤ، وہ روایت دکھاؤ کہ میں اللہ نے اس کو وکیل خلیفہ ہوں، بنایا. ہمیں پتا ہے کہ دعویٰ کس کا ہوتا ہے. حسن صاحب میری بات سمجھے اور سامعین کو سننے دے. دعویٰ ہمارا نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں. دعویٰ کون کرتا ہے؟ جس کے پاس چیز نہ ہو. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس چیز پہنچ گئی، وہ خلیفہ بنے، دنیا نے دیکھا. اب دعویٰ کون کرے گا؟ جو کہتے ہماری چیز ابو بکر صدیق نے چھین لی. اب یہ جائے گا کورٹ میں قاضی کے پاس کہ ابو بکر صدیق نے میری خلافت چھین لی.
یا شیعہ جائیں گے، شیعہ دعویٰ کریں گے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کو حضرت ابو بکر صدیق نے چھینا ہے، یہ جو خلافت ابو بکر صدیق کے پاس ہے یہ حق حضرت علی کا تھا، لہذا دعویٰ شیعہ کا ہوگا، دلیل شیعہ کے اوپر ہوگی، گواہ شیعہ کے اوپر ہوگا، ہمارے اوپر نہیں ہوگا۔ اور یہ شیعہ ہی بتائیں گے کہ فاتح کے خیبر کی کو فتح حضرت ابو بکر صدیق نے کر لیا، جو فاتح خیبر تھے اس کو فتح کیا ابو بکر صدیق نے۔ ختم بات۔ تو عزیزو، دنیا نے دیکھا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ بنایا۔ فرعون نے کہا نا ربکم الاعلی، فرعون نہ رب تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ایک گناہ گار جاہل انسان تھا، اس نے اپنے آپ کو اللہ بنا دیا، لوگوں نے بھی قبول کر دی۔ دنیا شاہد ہے، تاریخ شاہد ہے کہ ایسے لوگ بہت گزرے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نبی بنایا، اور کچھ لوگوں نے ایمان بھی لایا، اس کی تصدیق بھی کیا۔ آپ کے سامنے ابھی وہ ہے قادیانی والا، مرزا غلام احمد قادیانی، مسیلمہ کذاب، اور اس طرح دنیا اسلام کی تاریخ میں اور کفار کی تاریخ میں بہت سارے جھوٹے نبی گزرے ہیں، تو انہوں نے نبوت کا ادعا کیا ہے۔ اب ابو بکر یہاں پہ خلافت کا ادعا کیا ہے، اور یہ حضرت تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، جانشین ہیں، تو ہمیں حق ہے، جیسے ہم نے کہا کہ فرعون رب نہیں ہے، جیسے ہم نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے، جھوٹے ہیں، جیسے ہم نے کہا مسیلمہ کذاب جھوٹے ہیں، نبی نہیں ہے، تو ہمیں حق ہے کہ ہمیں دکھاؤ ابو بکر کی خلافت، کیونکہ لوگ جھوٹے ادعا کر سکتے ہیں، لوگ جھوٹے طور پہ اللہ بھی بن گئے ہیں، نبی بھی بن گئے ہیں، خلیفہ بھی بن سکتے ہیں، اگر اللہ اور نبی بن سکتے ہیں تو خلیفہ بھی بن سکتے ہیں۔ ابو بکر نے جو ادعا کیا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں، اور آپ کہتے ہیں وہ واقعاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے شرعی اور صحیح قائد اور امام اور خلیفہ ہیں، تو ہم ادعا کرتے ہیں کہ اس کا دلیل دکھاؤ، دلیل کہاں ہے اس کی خلافت کی صحت کی؟ آپ کہتے ہیں شیعہ ثابت کریں کہ یہ چوری ہے، نہیں، آپ مطالبہ کر سکتے ہیں، ہم دکھا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے آپ کے پاس بالاستقلال شیعوں سے ہٹ کر کوئی تنازع نہ بھی ہونا، اس کے خلافت کی صحت کے لیے دلیل ہونی چاہیے کہ اس کی خلافت، اگر شیعہ کو کسی شخص کو شیعہ کا پتہ بھی نہ ہو، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ یہ شخص خلیفہ ہے، تو کیسے خلیفہ ہے؟ دلیل ہمارے کیونکہ دنیا میں دنیا کی تاریخ میں بناوٹی نبی گزرے ہیں، بناوٹی امام گزرے ہیں۔ اور سنو بھائی سنو، تو ایک شخص یہ جعلی خلیفہ ہے، ابو بکر جعلی خلیفہ ہے، ابو بکر یا صحیح خلیفہ ہے، تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس اس کے جعلی خلیفہ ہونے کی دلیل ہے، ہم دلیل پیش کریں اس کے جعلی خلیفہ ہونے کی، اس کے جعلی خلیفہ ہونے کی دلیل پیش کریں۔ جلد بازی نہ کرے، جلد بازی ہو گئی، اب نے دلیل مانگا تو جلد بازی ہو گئی۔ واہ جی واہ، چانڈیا صاحب، میں نے ایک بھی کتاب نہیں کھولی، اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں سب سے زیادہ میں نے کتابیں شیعوں کی پڑھی ہے، اور پڑھی ہے میرے پاس، مگر کتاب کھولنے کا جب وقت ہو اس وقت کھولے، جلد بازی نہ کرے۔ میں نے آپ سے پہلے پوچھا کہ خلیفہ کون بناتا ہے، آپ نے کہا اللہ۔ ابھی میں نے پھر پوچھا حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، ہر انسان کو پتا ہے، وہ بھی آپ نے اقرار کیا بنے، مگر غیر شرعی طریقے سے بنے۔ جب بن گئے، بنایا کس نے؟ اللہ نے، یا آپ یوں کہتے کہ اللہ بتاتا ہے کہ یہ خلیفہ، پھر تو بات آگے چل سکتی ہے۔ آپ نے کہا اللہ بناتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے لیے آپ نے کہا خلیفہ بنے بنے بنے، جو بنے کیا اللہ سے وہ طاقتور بن گئے کہ اللہ نے تو حضرت علی کو بنایا، حضرت ابو بکر صدیق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے، اور فاتح خیبر سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے، اس سے خلافت چھین لی۔ آج کے بعد شیعہ یا علی مدد نہ کہیں یا ابو بکر مدد کہیں۔ چانڈیو صاحب، نبی کون بناتا ہے؟ اللہ نبی بناتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنے یا نہیں بنے؟ نبی بنے، لیکن جھوٹے نبی بنے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں بنے۔ ابھی میری باری ہے، غلام احمد قادیانی نبی بنے لیکن جھوٹے نبی نہیں بنے نا۔ بھائی میری باری ہے، میری باری ہے، میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی ہے، میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی ہے خلیفہ بنے آپ نے۔ بھائی میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی ہے نا، مجھے بات کرنے دیں۔ نبی کون بناتا ہے؟ اللہ۔ غلام احمد قادیانی نبی بنے، جی نبی بنے لیکن جھوٹے نبی بنے،
کیونکہ اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا نا. خلیفہ کون بناتا ہے؟ اللہ. ابو بکر خلیفہ بنے، جی ہاں خلیفہ بنے، لیکن جھوٹے خلیفہ، کیونکہ اللہ نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا تھا. اگر آپ کہتے ہیں اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا تو آیا دکھاؤ، حدیث دکھاؤ. طلب یہی ہے بھائی. اگر آپ کہتے ہیں وہ سچے خلیفہ ہیں، شرعی طریقہ خلیفہ ہے، تو شریعت ہمیں معلوم ہے. شریعت کس کو بولتے ہیں لوگوں؟ شریعت بولتے ہیں لوگوں کی سیاست کو نہیں، شریعت بولتے ہیں قرآن و سنت کو. ابو بکر شرعی خلیفہ ہے، قرآن و سنت سے دلیل دکھاؤ. 10 دفعہ ان کو کہہ چکے ہیں. اگر تمہارے پاس دلیل ہوتی تو ذکر کرتے ہیں، کیونکہ دلیل نہیں ہے تو اسی طرح وہ وقت ٹال رہے ہیں. خلیفہ کیسے کون بناتا ہے بھائی؟ خلیفہ کون؟ ہمیں پتہ ہے خلیفہ کون بناتا ہے. سچے خلیفے کو اللہ بناتا ہے، جھوٹے خلیفے کو لوگ بناتے ہیں. جو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن بس گئے جی. الرحیم. الحمدللہ ہم آپ کو دلیل بتائیں گے. بتائیں. ابھی آپ پہلے یہ بتائیں کہ اللہ بناتا ہے یا بتاتا ہے. یہ سوال سمجھے میرا، سامعین سمجھ رہے ہیں؟ اللہ خلیفہ بتاتے ہیں یا بناتے ہیں؟ اگر بناتے ہیں تو اللہ نے حضرت علی کو بنایا، کیا ان کو حکومت دی؟ کیا 5 منٹ کے لیے بھی حکومت دی؟ نہیں دی. یہ پوری دنیا جانتی ہے نہیں دی. یعنی اللہ نے حضرت علی کو خلیفہ نہیں بنایا، اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا. یہ تو خود آپ کی زبان آپ اقرار کر چکے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے. مسئلہ یہ اللہ بناتا ہے یا بتاتا ہے، یہ آپ بات واضح کریں. اور کیا خلافت حکومت ہی ہے یا کوئی اور چیز کے ساتھ ضروری ہے؟ یہ دوسری بات بھی بتانا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا ہے تو اس کی کوئی آیا ہونی چاہیے، کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نص ہونی چاہیے. اور عمر کو اگر اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، بات کرنے دے بھائی. یہ اللہ نے مجھے یہ بک دی. میری بات سنا جاتا ہے. یہ میرے پاس بک پڑھی ہے. میں کہتا ہوں اللہ نے مجھے یہ بک دی، یہ دنیا دیکھ رہی ہے، بک ہے میرے پاس. اب اس کے لیے میں آیت دکھاؤں کہ میرے پاس بک ہے. پوری دنیا نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں خلیفہ بنے، ان کو حکومت ملی، ان کو جانشینی مصلی کی ملی، طاقت اللہ کی ملی، مسجد نبوی کی ملی. تمام صحابہ کرام جن کو اللہ نے چنا ان سب کو حضرت ابو بکر صدیق ان سب کے امام بنے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق کو یہ چیز ملی. ابھی جو ملی ثابت کیا کروں؟ یہ میرے پاس پڑھیے بک. ابھی آپ نے بک میرے پاس ہے. میرے بات حضرت ابو بکر صدیق کو حکومت ملی ہے. یہ دنیا کو پتہ ہے. میں کیا دکھاؤں قرآن پاک سے آپ کو؟ چانڈیو صاحب سے سوال ہے، دنیا کی تاریخ میں بہت ظالم بادشاہ بھی گزرے یا نہیں گزرے؟ بالکل گزرے. ان میں سے سب سے ظالم ترین بادشاہ کون ہے؟ 2-3 کا نام آپ مجھے بتائیں. سب سے کافر، سب سے فاجر، سب سے ظالم تھے کون ہے؟ اللہ کو پتا ہے بھائی. جو قرآن پاک میں ظالم فرعون ہے، کچھ دوسرے بھی ہیں. فرعون ہے، نمرود ہے مثلا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ تو قرآن پاک نہیں لگا سب سے زیادہ وہ ظالم، یہ نہیں لگا. لیکن ظالم ہے، کافر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو حکومت کس نے دیا؟ ان کو بادشاہ کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار امتحان بنایا ہے، دار اختیار بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کو بھی حکومت دے دیتا ہے، مسلم کو بھی حکومت دے دیتا ہے، فاجر کو بھی دے دیتا ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کی حکومت شرعی بھی ہے. اللہ نے فرعون کو بھی حکومت دی ہے، نمرود کو بھی حکومت دی ہے، یزید کو بھی حکومت دی ہے. اور دنیا کی تاریخ میں کتنے چنگیز خان، کتنے ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ لوگوں، بے گناہ لوگوں کے انہیں ملینز کے حساب سے قتل کیا. اسٹالن نے سن 1920 کی دہائی، 30 کی دہائی میں تقریباً اس نے 30-40 ملین لوگوں کا قتل کیا ہے اسٹالن نے. ماؤ زیٹونگ جو چائنا والے ہیں، سن 1950-1960 کی دہائی میں اس نے 50 ملین لوگوں کا قتل کیا. حکومت ان کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی حکومت شرعی ہے. اللہ تعالیٰ نے قارون کو پیسے دیے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قارون کو جو پیسے دیے وہ قارون نے شرعی طریقے سے، حلال کی طریقے سے وہ کمائے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا دار امتحان بنایا، دار اختیار بنایا. لوگ اگر شرعی طریقے سے عمل کریں، ان کو جو مال ملتا ہے، حکومت ملتا ہے، وہ شرعی ہوتا ہے. لوگ اسی دار دنیا میں غلط طریقے سے پیسے کمائیں، غلط طریقے سے طاقت کمائیں، حکومت پہ آ جائیں تو ان کی حکومت غیر شرعی ہوتی ہے.
ابو بکر کو خلافت ملی ہے، حکومت ملی ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کو جو خلافت ملی ہے کیا وہ نمرود والی حکومت ہے یعنی غیر شرعی، یا اس کی خلافت کو اللہ نے اس کو تائید کیا کہ یہ میری جانب سے ہے؟ کسی شخص کو اگر حکومت ملی ہے دنیا میں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی حکومت بھی شرعی ہے۔ دنیا میں کتنے کافر گزرے ہیں، اللہ نے ان کو حکومت ملی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی حکومت شرعی بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ نمرود، فرعون، کتنے لوگ۔ تو آپ جو بہانہ بنا رہے ہیں نا کہ حکومت کو، اس کو حکومت ملی ہے تو حتماً اس کی حکومت صحیح ہوگی، نہیں، ہم جانتے ہیں دنیا کی تاریخ میں کہ بہت اتنے لوگ گزرے ہیں ان کو حکومتیں ملی ہیں، وہ سب اللہ کے دشمن تھے۔ انا ربکم الاعلی، فرعون کہتا ہے کہ اللہ ہی میں ہوں، میں ہی اللہ ہوں۔ نمرود، میرے نماز پڑھو، میرے لیے سجدہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں قتل کیا، اس نے قتل کرنے کی کوشش کی، آگ میں ڈال دیا۔ تو ایسا اللہ کا دشمن۔ تو ابھی آتے ہیں ابو بکر کی طرف۔ ابو بکر کو بھی حکومت ملی، اس کی حکومت اتنی بڑی نہیں تھی نمرود کی طرح یا فرعون کی طرح، ان کی حکومت تو بہت شاندار تھی ظاہری لحاظ سے، ابو بکر کی حکومت محدود۔ اب اس کو حکومت ملی ہے، صرف حکومت ملنا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے رائے اس کی حکومت شرعی ہے۔ اگر یہ شرعی ہے تو پھر فرعون بھی شرعی ہے، اگر یہ شرعی ہے تو نمرود بھی شرعی ہے۔ شرعی کہاں سے ثابت ہوگا عزیزو؟ شرعی یہاں سے ثابت ہوگا کہ قرآن کی آیت دکھاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھاؤ۔ شریعت صرف یہی ہے، شریعت اور کچھ بھی نہیں ہے، شریعت اور نہیں ہے، شریعت قرآن ہے، سنت ہے۔ اب پھر مطالبہ کرتے ہیں، چانڈیو صاحب پھنس گئے، چانڈیو صاحب اب پھنس گئے ہیں، چانڈیو صاحب آپ کے پاس راستہ کچھ بھی نہیں ہے، چانڈیو صاحب آپ بتاؤ۔ ابھی سوال سنو پھر جب بات کرو، سوال سنو پھر بات کرو، سوال سنو پھر بات کرو۔ حکومت نمرود والی، فرعون والی، وہ غیر شرعی تھی۔ سنو سوال سنو پھر بات کرو، میں ختم، میری بات ختم، ایک فقرہ سنو۔ چانڈیو صاحب ہمیں دلیل دکھاؤ کہ ہم نہیں کہتے ابو بکر حکومت ملی یا نہیں ملی، ہم دنیا جانتی حکومت ملی ہے، ہم یہ کہتے ہیں اس کی حکومت غیر شرعی ہے، اس کی خلافت شریعت کے خلاف ہے۔ آپ کہتے ہیں شریعت کے موافق ہے، تو شریعت کا حکم بتاؤ ہمیں، دکھاؤ ہمیں کہ کیوں شرعی ہے، کب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا جانشین بنایا۔ بسم اللہ۔ حسن صاحب جلد بازی کر رہے ہیں، ہاں جلد بازی، جواب نہیں ہے تو جلد بازی کہ خلیفہ کون بناتے ہیں؟ تو خود الیاری نے کہا، حسن صاحب نے کہا کہ اللہ بناتے ہیں۔ پھر خود کہا حسن نے کہ خلیفہ بنے ہیں۔ اب بنے ہیں تو کس نے بنایا؟ کیا حضرت علی المرتضیٰ کو بنایا تھا 5 منٹ کے لیے بھی؟ پھر تو کہتے کہ بھائی ان سے خلافت چھین لی، وہ تو بنے ہی نہیں تھے، بنایا ہی اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو۔ ان کا اقرار ہے کہ خلیفہ اللہ بناتا ہے۔ آپ بتائیں سامعین، خود سوچیں بنے کون سے خلیفہ؟ یہ خود کہتے اللہ بناتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد میں جو خلیفہ بنے گا اس کو اللہ بنائے گا۔ بنے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ تو میں نے پہلے کہا یعنی آپ تسلیم کر چکے ہیں، خلافت ہے ان کے پاس۔ ابھی دوسری بات، اگر آپ کہیں کہ خلیفہ اللہ بتاتا ہے پھر بات آگے چلے گی، اگر بناتا ہے تو وہ بن گئے ہیں، اس پر کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے بتاتا ہے تو پھر ہم بات آگے چلاتے ہیں۔ بناتا ہے، آپ بتائیں کسی بھی اپنی کتاب سے، میری چیلنج ہے، اپنی کتاب سے ثابت کریں کہ 5 منٹ کے لیے بھی حضرت علی المرتضیٰ حضور علیہ السلام کے بعد میں حاکم بنے ہیں۔ پھر تو ہم کہیں گے اللہ نے تو حضرت علی کو دیے، مگر حضرت ابو بکر صدیق نے غیر شرعی طور پر ان پر قبضہ کر لیا، فاتح خیبر کو فتح کر لیا۔ پھر کہتا ہوں ابھی علی مدد نہیں کہنا یا ابو بکر مدد کہنا۔ ہاں جناب، تو پتہ چلا آپ سب کو لوگوں کہ اگر اس کے پاس کوئی حدیث ہوتی، کوئی روایت ہوتی تو اس کو زبانی رٹا لگا ہوا ہوتا نا، یہ تو کہہ دیتا کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جانشین ہے۔ پتہ چلا کہ نہ آیا ہے نہ روایت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ غیر شرعی اسی کو بولتے ہیں عزیزوں، غیر شرعی چوری کی خلافت اسی کو بولتے ہیں، چوری کی خلافت اسی کو بولتے ہیں۔ پھر آیتیں کھلیں گی، پھر کتاب کھلیں گے، پہلے آپ یہ بات طے کریں اللہ بناتا ہے یا بتاتا ہے۔ چوری کی خلافت اسی کو بولتے ہیں عزیزو۔ اللہ نے فرعون کو بھی حکومت دی ہے لیکن اس کی حکومت غیر شرعی ہے، وہ اس کو دیا کیسے دیا؟ اللہ نے اس کو حکومت کو دیا کہ تم آ کے حکومت کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا، میری بات سنیے،
हुकूमत की सिर्फ बात नहीं है, आपने हुकूमत नहीं कहा, आपने हाँ। कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने। आप फिरौन को खलीफा कहते हैं, आप नमरूद को खलीफा कहते हैं, जी बिल्कुल कहते हैं, आपने बिल्कुल खुद कहते कहा हजरत अबू बकर हैं, बिल्कुल सिद्दीक कहते हैं, खलीफा बिल्कुल कहते हैं। बने। हाँ, तो अजीजों, आपकी खिदमत में अर्ज यही है कि दुनिया की तारीख में झूठे रब भी बने, झूठे नबी भी बने, झूठे खलीफे भी बने, ठीक है ना। सच कौन होगा? सच उसका वही होगा। जवाब दूं, हाँ नबी वाला। और फिर जवाब, फिर बात काटते हैं ना, बात क्यों ना काटो, बात करने दो। मेरी रब बात कौन सुनिए, होगा? मेरी रब बात वही होगा, सुनिए, सही अल्लाह कौन गुलाम होगा? अहमद कादियानी वाली, मेरी बात सुनिए, गुलाम अहमद अभी मुझे कादियानी बात वाली करने दो, आपका चांडियो सवाल साहब, था, मेरी वो बारी मुझे है ना। जवाब देगा, वो आपको जवाब दे दूं, फिर आप ओ मुझे जवाब बात करने सवाल दो। से करें। गुलाम अहमद कादियानी वाला आपको मैं जवाब दूं, वो भाई तुम उसने हदीस क्यों नहीं पेश करते उसकी खिलाफत का? हदीस वदीस कुछ भी नहीं है। जल्दबाजी, अल्हम्दुलिल्लाह, वो खत्म तुम्हें बात, भी हदीसें खत्म दिखाऊंगा, आयतें खत्म। दिखाऊंगा, अजीजों जल्दबाजी क्यों सुन कर लो रहे हो? मुसलमानों, वो इख्तिलाफात सब खत्म हो गए, इख्तिलाफात सब खत्म हो गए आज से। क्या कोई खत्म हो गए? मुसलमानों में पहले फिरकाबाजी तय खत्म। करो कि अल्लाह खलीफा बनाता है या बताता चांडियो साहब है? एक मिनट, चांडियो साहब एक मिनट, मेरी बात ना काटें, एक मिनट मुझे बात करना है। आज से मुसलमानों के दरमियान सब फिरके खत्म, क्योंकि सब साबित हो गया अबू बकर की खिलाफत की न हदीस है न रिवायत, उसकी खिलाफत ही शरअ के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। जब अल्लाह ने नहीं बनाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बनाया, तो क्यों उसको खलीफा बोलते हैं? झूठा खलीफा, खलीफा ही नहीं है, खलीफा है ही नहीं, खत्म बात। खिलाफत ही बातिल है, खिलाफत ही बातिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब फिरके खत्म, कर गया, पहले सब कहा खलीफा बने, अभी है ही नहीं, आया दिखाओ, अपनी रिवायत बात दिखाओ। से मुकर गया। चांडियो साहब अभी जाके तुम होमवर्क कर लेना, तो तो सारी अभी जिंदगी मीटिंग आप रखो ना। अब अब्दुल जब्बार कहते आए, हैदरी के साथ मीटिंग रखना, खलीफा बने। उसको बोलो कि कोई हदीस दिखाओ, मीटिंग रख दो उलमा की, कि अबू बकर की खिलाफत की दलील कहाँ है? दलील वलील कुछ भी नहीं है भाई, इनके खिलाफत की दलील है ही नहीं इसकी, खत्म बात। अभी ये बुखारी है, बुखारी से दिखाओ, ओ भाई बुखारी से दिखाओ, ये मुस्लिम है, ये मुस्लिम है, मुस्लिम से दिखाओ उसकी खिलाफत, क्या दूं, खत्म क्या बात। दलील दूं? कोई दिखाओ कि अल्लाह ने उसकी खिलाफत की है, दिखाओ भाई। अल्लाह ही ने सहाबा को चुना है, अल्लाह ही ने सहाबा को चुना है, अल्लाह ने सहाबा को चुना, अल्लाह ही ने सहाबा को चुना है। पहले आप तय करें अल्लाह बनाता है या बताता है, फिर आगे चलेंगे। अब मैं कोई बात नहीं करता, 3 मिनट आपका है, जो मर्जी कह दो, उसके बाद आपसे खुदा हाफिजी है। 3 मिनट आपके लिए, जो मर्जी कह दो। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? बस आपको दलील नहीं है, खत्म बात। अबू बकर की खिलाफत बातिल, खत्म। दलील है तो बताओ। 3 मिनट आपके लिए, 5 मिनट आपके लिए, जो मर्जी कह दो। क्या दलील दूं आपको? आप खुद कह रहे हो अल्लाह बनाता है खलीफा, जब बन गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा, खुद आपने कहा, क्या मैं आपको दलील दूं? अल्लाह नबी भी बनाता ना, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? अल्लाह नबी भी बनाता है, झूठे नबी भी तो है ना। आप कह रहे हो काटूंगा, अभी सामने समझ ले, समझ गए सामने। खिलाफत का मसला अहले सुन्नत और शिया में खिलाफत अलग अलग है। अहले सुन्नत के यहाँ खिलाफत और चीज है, शिया के यहाँ खिलाफत और चीज है। अहले सुन्नत के यहाँ खिलाफत के लिए हुकूमत शर्त है, शिया के यहाँ खिलाफत के लिए हुकूमत शर्त नहीं है। ये आप बोले अरे नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। हजरत अली मुर्तजा और हजरत हसन के अलावा किसी भी इनके यहाँ जिनको इमाम कहते, किसी को हुकूमत नहीं मिली, मगर सबको ये खलीफा कहते हैं। अहले सुन्नत के यहाँ हुकूमत शर्त है, शिया के यहाँ हुकूमत शर्त नहीं। अहले सुन्नत के यहाँ खलीफा मासूम होना शर्त नहीं, शिया के यहाँ मासूम होना शर्त है। अहले सुन्नत के यहाँ जो खलीफा है उनकी इताअत फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, शिया के यहाँ वाजिब है, फर्ज है। अहले सुन्नत के यहाँ जो खलीफा है वो महफूज है, यानी उनका बड़ा मकाम है, मगर वो हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम और अंबिया अलैहिस्सलात वस्सलाम के बाद में तमाम इंसानों से अफजल है। और शिया का अकीदा है कि 12 इमाम नबियों से भी अफजल है। अब ये दो चीजें शिया सुन्नी में अलग अलग हैं। अभी देखना होगा खिलाफत है क्या, जो खिलाफत अहले सुन्नत की यहाँ वो सही है या जो शिया के यहाँ वो सही है। जिसकी खिलाफत का अकीदा सही है, खलीफा भी उनका सही है। जिनका खिलाफत का अकीदा ही बातिल होगा, उनका खलीफा भी नहीं तस्वुर किया जाएगा।
ابھی الہاری حسن صاحب کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ سوچے پہلے آپ بات کریں خلافت پہ، خلافت ہے کیا؟ سامعین سمجھے تو صحیح، وہ بات کرتے نہیں، پہلے کتاب کھولو، کتاب کھلے گی تب جب یہ بات گراؤنڈ بنے گا. اب گراؤنڈ بنائیں اس کے بعد ہم بات کریں گے. ابھی میں نے آپ سے پوچھا، پھر آپ سے پوچھتا ہوں، خلیفہ اللہ بناتا ہے یا بتاتا ہے؟ بس آپ کے پاس 2 منٹ مزید ہیں، بات کریں. 2 منٹ مزید ہیں، بات کرتے جائیں. وہ یار یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ بھائی آپ کے پاس آپ جواب دینا، دنیا دیکھ رہی ہے، بتاتا ہے آپ ابو بناتا بکر ہے. کی خلافت ایک کی بات آیا ہے نا، روایت پیش کریں نا. کوئی کچھ بھی نہیں ہے اس کے خلاف. رواج جلد بازی کو کر رہے. میں کہتا ہوں آپ کا میں خلافت کا عقیدہ ہی قرآن سے باطل ثابت کروں گا. پہلے دوسرے کی بات ہی الگ ہے. چلیں آپ، ہم سن رہے ہیں، ہم انتظار میں ہیں کہ بھئی وہ ابو بکر کی خلافت کی دلیل کہاں ہے. دلیل سو خلافت شرعی ہے تو دلیل دوں گا انشاءاللہ تعالی. آپ کے عقیدے جھوٹے کو تو ہی نبی بھی باطل ہوتے ہیں، ثابت کر دوں گا. پہلا جھوٹے دوسرا اگر الگ نبی ہو بات سکتے ہے. ہیں، جھوٹے خلیفے بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کی خلافت کی دلیل کہاں ہے؟ ہاں جھوٹے نبی کا. ابھی غلام احمد قادیانی نے نبی کا دعویٰ کیا، نبی نہیں بنے. آپ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو خلافت ملی، خلیفہ بن گئے. دعویٰ کی بات نہیں ہے. ادھر دعویٰ کیا، جھوٹا، بنے نہیں. ادھر حضرت یہ خلیفہ بنے، آپ نے اقرار کیا، دنیا نے دیکھا. اس طرح دیکھتے ہیں جیسے سورج سامنے ہو، دنیا دیکھتا ہے سورج ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت دنیا مانتی ہے، سنی مانتا ہے، شیعہ خود مانتے. آپ نے فرعون مان کی کر حکومت کو بھی انکار مانتے کر ہیں بھائی، دیا. فرعون کی حکومت کو بھی دنیا مانتی ہے. اپنی بات سے مکر گئے. ابھی دوسرے موضوع کی طرف، ابھی اگر آپ کو نہیں دوسرا آتا، موضوع نہیں ہے، اب آپ موضوع آ یہی ہے. جائیں آپ کے پاس عقیدے 30 سیکنڈ خلافت سے مزید ہے بات بھائی، کرتے. بات کریں. خلافت کا عقیدہ کس کا چاہیے؟ بس بھائی ہم منتظر ہیں کہ عقیدہ وہ کیا حدیث کہاں چاہیے؟ ہے. آپ نہیں بتا رہے. اللہ یہ بناتا ہے یا بخاری، بتاتا ہے؟ یہ مسلم، اللہ اس میں بناتا ہے یا ایک بتاتا حدیث ہے؟ ایک بھی نہیں ہے ابو بکر کی خلافت کی، یاد دیکھو. ابھی سے بعد میں پڑھوں گا، یہ جلد بازی ترمذی کیوں کر رہے ہو؟ بھائی یہ تمہاری کتاب ہے، یہ تمہاری دیکھیں، اپنی کتابوں میں اس کی یہ خلافت کی صرف کوئی شرعی کتابیں دلیل نہیں ہے. پڑھتا ہے. یہ میرے پاس ہے قرآن، تو پڑھو اس کی سبحان خلافت کی دلیل، اللہ، قرآن سے پڑھو. قرآن. میں قرآن ہی پڑھوں گا. آپ نے کہا نا صحابہ کو اللہ نے چنا ہے، کو آئے سناؤ. آج نہیں کہہ رہے اوکے سر، 5 صحابہ کو منٹ آپ اللہ کے نے پورے ہو چنا گئے. ہے، اور پھر کہہ رہے قرآن جو دکھاؤ. چانڈیو صاحب، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم ہاں. آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آج کا پروگرام اچھا رہا، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اب اور لوگ بھی منتظر ہیں، ان کو یہ بتائیے. جلد بازی نہیں پلیز، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات. بہت مہربانی یہ آپ میری کی. آپ یہ دلیل سن لیں. اللہ نے جی سر. صحابہ کو چنا ہے. میں قرآن سے آپ کو دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ صحابہ تو سورت حج آخری آیت، جی، سورت حج کی آخری آیت. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اسی نے تم کو چنا ہے، اسی نے تم کو چنا ہے. یہ اللہ کن کو فرما رہے ہیں؟ دوسری آیت پڑھتا ہوں سورت آل عمران کی. بھائی اس سے ابو بکر کی خلافت کی دلیل لے کے آؤ. ابو بکر کی خلافت کی بات ہو رہی ہے. اللہ پاک نے بھائی فرمایا اللہ نے یہ تم صرف بہترین اللہ نے امت امت کو ہو، چنا ہے، یہ صحابہ کے متعلق نہیں ہے. للناس، نکالے گئے ہو، چنے گئے ہو یہ صحابہ کے لوگوں میں متعلق نہیں سے. ہے، امت کے متعلق ہے. بہت شکریہ سننا آپ کا، قرآن تھینک سے یو سر. ثابت ہو گیا. آواز نہیں. بھلے یہ آیا جو آپ پر ہوا سننا اشتباکم، قرآن یہ سے پوری ثابت امت کے ہو لیے. گیا. تھینک یو سر. اللہ نے اگلے صحابہ کو چنا ہفتے ہے. آپ ہوم ورک کریں. ایک منٹ حسن چانڈیو صاحب، بھائی، آواز چانڈیو نہیں بھائی آ ایک رہی. منٹ، آپ کی وقت ختم ہے، وقت ختم ہے آپ کی. اب آپ ہوم ورک کریں اپنا، میٹنگ رکھیں مولویوں کی، اور وہاں پر دلیل ڈھونڈ لیں ابو بکر کی خلافت کی دلیل کیا ہے. کیونکہ آج آپ نے ابو بکر کی ناک کٹوا دیا. صحیح بات ہے، ایک منٹ آج علی بالکل صاحب، ختم. تو بہت یہ مہربانی میرا آپ کی. بلوٹوتھ تھینک کا یو سر، مسئلہ ہو گیا. تھینک یو سر، بہت مہربانی. اب دوسروں کی بات. ایک منٹ